جیسے ہی مدارس کا نام کوئی لیتا ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہاں پہ وہ وحشی قسم کے لوگ رہتے ہیں کہ ایک عالیشان مسجد تھی اس کو کیوں شہید کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک دوسری نئی مسجد کی تعمیر کی گئی؟ معاشرے میں آپ کے بارے میں، مکتب کے بارے میں یہ تاثر پھیلایا گیا تھا کہ مکتب طلباء سے فیس وغیرہ لیتا ہے، مستقبل میں آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ بس پروپیگنڈے تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں ضلع ثوابی کے ایک چھوٹا سا گاؤں تانو جو تحصیل لاہور میں واقع ہے۔ دینی درسگاہ مسجد میں واقع ہے، بہت تاریخی مسجد ہے، بہت مدرسہ ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں جو یہاں کے پیش امام ہیں مولانا عبدالصمد حقانی صاحب سے۔ تو پورے اس کا ہسٹری ان سے پوچھتے ہیں جو اس مسجد کی کیا تاریخ ہے۔ آئیے ناظم تعلیمات کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظم صاحب کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں۔ مسجد کے اور مکتب کے مزید معلومات کے لیے نگران اعلیٰ کے پاس چلیے آپ کو میں لے چلتا ہوں نگران اعلیٰ صاحب۔ ناظرین دیکھتے رہیے، جاتے ہیں مسجد اور مکتب کے نگران اعلیٰ کے ساتھ۔ مکتب جمال القرآن کے نگران اعلیٰ و محتمم مولانا مفتی عبدالصمد حقانی صاحب، آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے مکتب جمال القرآن کے محتمم و نگران اعلیٰ، آئیے ان سے کچھ تفصیلات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو، یہاں پر جامع مسجد جمال القرآن جو کہ ایک تعمیراتی مسجد ہے، جس کی ایک وسیع عریض اور تاریخی اعتبار سے ایک بہت ہی بلند و پایہ رتبہ رکھتی ہے۔ آئیے محتمم صاحب کے ساتھ اس کی کچھ تفصیلات۔ جی، یہاں پر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس مسجد کی بہت ہی ایک بلند پایہ تعمیر ہے، اس سے پہلے جو مسجد تھی جو ایک عالیشان مسجد تھی اس کو کیوں شہید کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک دوسری نئی مسجد کی تعمیر کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو مسجد آباد تھی تو اس کی دیواریں جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی، کیونکہ بہت پرانی تعمیر تھی۔ اس کی دیواروں میں جو تھا تو سیمنٹ کی بجائے چونا وغیرہ اور پتھر وغیرہ لگے ہوئے تھے، اس کے گرنے کا خدشہ تھا۔ دیواریں جگہ جگہ سے جو ہے اس میں دراڑ پڑ گئی تھی، تو اس لیے اس کو شہید کر کے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ اچھا جی، دوسری بات ہم یہ پوچھیں گے آپ سے کہ یہاں پر اس دوسری مسجد کی جو تعمیر کا کام شروع ہے، اس کی سنگ بنیاد کم رکھی گئی تھی؟ 5-6 سال تقریباً ہو گئے کہ اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو الحمدللہ بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضل کیا کہ مسجد جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی کم عرصے میں 4-5 سالوں کے اندر ایک اتنی وسیع عریض اور تعمیر کے لحاظ سے بھی اتنی خوبصورت مسجد تعمیر ہو گئی۔ یقیناً خلوص نیت کے ساتھ جو کام بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر پہلے جو مسجد تھی اس کے اندر مدرسے وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، اب دوبارہ جو مسجد کی نئی تعمیر کی گئی اس کے اندر کیوں مدرسہ دوبارہ بنایا گیا؟ اس کی کیا وجوہات تھی کہ دوبارہ مدرسے کو یہاں پر منتقل کیا گیا اور مدرسہ بنایا گیا؟ وہ پرانی مسجد جو تھی اس میں بھی انتظام تھا، لیکن الگ جو تھا وہ مدرسہ نہیں تھا۔ درس و تدریس کا کام ادھر ہم لوگوں نے جو ہے 1988 میں شروع کیا ہے۔ تو 1988 سے اس وقت پرانی مسجد تھی تو اس میں بھی درس و تدریس کا انتظام تھا، لیکن مختصر تھا۔ اور اس مسجد کو جس وقت ہم نے تعمیر کا ارادہ کیا تو یہی نیت کی کہ ہم یہاں پر جو ہے مدرسہ بھی چلائیں گے، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ ڈبل اسٹوری مسجد تعمیر کی۔ اوپر جو ہے بچے بھی پڑھتے ہیں اور سائڈ پر بھی مدرسے کا انتظام ہے۔ تو پہلے سے یہی نیت تھی کہ ہم یہاں پر جو ہے انشاءاللہ مدرسہ چلائیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی کم مدت میں جو کہ تقریباً 4-5 سالوں سے مسجد کی افتتاح اور اس کے بعد مدرسے کا بننا، کیا وجہ ہے کہ ماشاءاللہ مدرسہ اتنی ترقی کی طرف رواں دواں ہے، ترقی کی طرف گامزن ہے؟ اور میرے خیال میں پورے گاؤں میں جو ترتیب آپ لوگوں کی اس مدرسے کی ہے وہ اور مدرسوں میں نہیں ہے۔ یہ سارا سسٹم کہاں سے چل رہا ہے، کس بنیاد پر، یا آپ نے کسی ادارے میں پڑھا ہے اسی ادارے کا سسٹم یہاں منتقل کیا ہے؟ مدرسے کو تو جیسے ترقی کرنی چاہیے تھی تو ویسے ترقی جو ہے ہم لوگوں نے نہیں کی۔ جو ہمارے اہداف تھے، جو ہماری نیت تھی، تو وہ اہداف جو ہے ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اور یہ جو کام ہو رہا ہے تو بس یہ شاید
اس مسجد میں جن حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تو ان کا اخلاص تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان بچوں کو یہاں پر لایا اور یہ سلسلہ جو ہے یہاں پر شروع ہے. تو جس وقت میں نے یہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو ذہن میں یہی تھا کہ میں ایک معیاری مدرسہ قائم کروں. پھر اللہ کا کرنا تھا کہ یہ تربیت نصاب والے حضرات ان سے ملاقات ہو گئی. پھر میں کراچی گیا, 15-20 دن وہاں پر گزارے, وہاں پر جو ہے طریقہ کار سیکھا اور یہی طریقہ کار جو ہے یہاں پر پورا طریقہ کار تو ہم یہاں پر نہیں چلا رہے ہیں کیونکہ وسائل نہیں ہیں, لیکن وہی طریقہ کار ہے کچھ تھوڑا بہت, تو الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے بچوں کو. لگتا ہے مستقبل میں یہ مدرسہ آپ کے امنگوں کا ترجمان بن سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہماری تو یہی خواہش ہے, یہی کوشش ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہاں پر جو ہے بچے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی دین کی جو باتیں ہیں وہ سیکھیں تاکہ اپنی قوم اور اپنے ملک کے وہ خیر خواہ بن سکیں. ہمیں اس مدرسے کے وزٹ کے دوران ایک اہم اور ایک نئی سی بات ہمارے علم میں آ گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اس وقت ماشاءاللہ احادیث مبارکہ ترجمہ کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھ رہے تھے, جو کہ میرے خیال میں معاشرے میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو نہیں آتی. یہاں اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار وضع کیا تھا؟ بس یہی طریقہ کار ہم کراچی سے مکتب تعلیم القرآن میں ان لوگوں نے تربیت دی تھی, تو وہی ان کا طریقہ کار ہے. تو الحمدللہ جو بھی یہاں پر آتے ہیں, ہمارے جب سرپرستان کی تقریب ہوتی ہیں یا دستربندی کی, تو ہمارے جو ساتھی آتے ہیں پھر یہ بچے سیرت کا پروگرام پیش کرتے ہیں یا حدیث کی تعریف, تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. جنت کی چابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے. کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ و برکات اللہ. ترجمہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اور برکت کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہوں. حمزہ زبر با زبر با با, حمزہ زبر ہا زبر اہا, دال پیش دل احد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. دوسری بات یہ پوچھنا چاہتے ہیں محترم صاحب, معاشرے میں آپ کے بارے میں, مکتب کے بارے میں یہ تاثر پھیلایا گیا تھا کہ مکتب طلباء سے فیس وغیرہ لیتا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت. بس پروپیگنڈے تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے, تو پروپیگنڈے الحمدللہ آپ بچوں سے ہم پر پوچھ سکتے ہیں. کسی بچے پر کوئی فیس نہیں ہے. ہاں ان کے والدین اگر وہ خود تعاون کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, باقی کسی سے جو ہے نہ ماہانہ فیس ہے, نہ سالانہ فیس ہے, نہ داخلہ فیس ہے, کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. جی بالکل نگران اعلیٰ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر جو طلباء وغیرہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے مدرسے کی طرف سے ہی قاعدے وغیرہ, سپارہ, قرآن مجید, جس چیز کی ضرورت ہے وہ مدرسے کی طرف سے ان کو مل رہے ہے. حالانکہ معاشرے میں یہ تاثر آپ کے خلاف میرے خیال میں یہ غلط پھیلا رہا تھا اور اس کو نہیں پھیلانا چاہیے تھا. اگلا سوال ہمارا یہ ہے, مستقبل میں آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ بس یہی پلاننگ ہے, میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ بچے صحیح طریقے سے جو ہے وہ قرآن پاک سیکھ جائیں. جو بچے ہمارے ہاں پڑھتے ہیں تو حفظ بھی کرتے ہیں, لیکن جو حفظ نہیں کر سکتے ہیں تو ہماری یہی خواہش ہے کہ کم از کم آخری پارہ جو ہے وہ یاد کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ گاؤں والوں کے لیے ایک لائبریری جو ہے یہاں پر قائم کریں تاکہ وہ آئیں اور مطالعہ کریں, دین کا مطالعہ کریں. اس میں دنیاوی کتابیں بھی ان کی دنیاوی مطالعہ کریں تاکہ وہ معاشرے کے لیے جو ہے بہتر ثابت ہو سکے. جی مکتب کے طلباء پہلے گھروں میں جایا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے دعوت کے لیے, اور بہت خوبصورت ماحول تھا, بہت کچھ ہمارے جو گھر والے حضرات ہیں وہ بہت کچھ سیکھ رہے تھے. اس گشت کو کیوں بند کر دیا گیا ہے؟ ہاں الحمدللہ وہ تو بچے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت طریقے سے دعوت کا کام چلا رہے تھے, لیکن پھر ہوا یہ کہ جب یہ بچے گھروں میں جاتے اور دعوت دیتے, دین کی نماز کی دعوت دیتے, تو گھر میں عورتیں جو ہے ان کے ساتھ ان کو پیسے دیا کرتی تھیں. کوئی 50 روپے دے دیتا, کوئی 100 روپے دے دیتا. تو پھر ہم لوگوں نے جو ہے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں جو ہے وہ
دنیا کی لالچ میں آ جائے، تو اس لیے وہ کام ہم لوگوں نے روک دیا. اچھا جی، معاشرے والے اور آس پاس کے علاقے والے یہی اصرار کر رہے ہیں کہ محتمم صاحب کو بتایا جائے کہ دوبارہ اسی ترتیب کو شروع کیا جائے، تو کیا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کریں گے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے انشاءاللہ کہ کوئی سے ترتیب بنے کہ ان کے دل میں جو ہے وہ دنیا کی لالچ پیدا نہ ہو جائے، تو کچھ کریں گے انشاءاللہ. سننے میں آ رہا ہے کہ آپ امام و خطیب اور محتمم کے علاوہ معاشرے اور اس علاقے کے اندر ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کے سرپرست اعلیٰ بھی ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ جی وہ تو مدرسے کے جو ہمارے ساتھی ہیں طلباء کرام میں، تو ان کی خواہش تھی کہ ہم گاؤں میں جو ہے ایک ویلفیئر ٹرسٹ قائم کریں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. بس ہمارا تو تعاون ہے، ہم ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، باقی کام جو ہے وہ ساتھی چلا رہے ہیں. مکتب جمال القرآن کے تعلیمی نظام کا جو سلسلہ ہے وہ ایک مجلس شورا کے تحت چلتا ہے، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ناظم تعلیمات بھی ہے. آئیے ان سے کچھ چند سوالات کرتے ہیں. ناظم صاحب، آپ کی دینی تعلیم کتنی ہے اور عصری تعلیم کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینی تعلیم شہادت العالمیہ میں نے کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ عصری علوم میں میں نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے، اور ابھی ایم فل کے لیے ایڈمیشن کیا ہے میں نے. اور اس کے علاوہ کچھ کمپیوٹر کورسز بھی کی ہیں، جس کی وجہ سے کمپیوٹر سمجھنا، جیسا کہ کمپیوٹر میں CSS اور ویب ہوسٹنگ وغیرہ، اور اسی طرح ایلسٹریٹر، فوٹوشاپس، ورڈ پریس، یہ سب کورسز میں نے کی ہوئی ہیں، اس لیے اس میں بھی اپنا کچھ نہ کچھ کام وام کرتا ہوں. اچھا جی، اور کس معروف دینی ادارے سے آپ کی فراغت ہوئی ہے؟ جی جامعہ عثمانیہ پشاور، جس کے محتمم مفتی غلام الرحمن صاحب ہیں. میں نے 8 سال وہیں سے پڑھا ہے، اور وہیں سے میری فراغت ہوئی ہے. ماشاءاللہ، پھر تو ایک بہت بڑے اور ایک عظیم ادارے سے آپ کی فراغت ہوئی. یقیناً اس کے کچھ نہ کچھ اثرات یہاں پر اس پر مرتب ہوں گے. جی انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ وہاں سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ ان کو عملی طور پر یہاں پہ پیش کریں گے. اور اس کے علاوہ جامعۃ الرشید کراچی میں بھی میں نے تقریباً 6-7 ماہ وہیں پہ گزارے ہیں، تو وہاں سے جو کچھ سیکھا ہے وہاں پہ سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے. تو اس نظام کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ عملی طور پر نافذ کریں، کیونکہ ان کا جو نظام تعلیم ہے وہ قابل تقلید ہے. یہاں پر جو تعداد ہے طلباء کرام کی، کتنی تعداد ہے ٹوٹل؟ یہاں پہ تقریباً طلباء کرام کی تعداد 120 یا 150 سے زیادہ ہے، تقریباً 150 سے زیادہ ہی ہے، کیونکہ یہاں پہ 5 کلاسز ہیں ہمارے پاس، ہر کلاس میں تقریباً 25 سے زیادہ طلباء کرام ہیں. اسی ادارے کے اندر کچھ شعبہ جات کا ہم نے وزٹ کیا. یہ شعبہ جات کیا چیز ہے، اس کے بارے میں تھوڑا آگاہ کریں. یہ ہم نے یہاں پہ کچھ شعبہ جات بنائے ہوئے ہیں، اور ان شعبہ جات کو بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ مدارس کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ انتہائی ایک بد نظمی والا ادارہ. جیسے ہی مدارس کا نام کوئی لیتا ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہاں پہ وحشی قسم کے لوگ رہتے ہیں، وحشی قسم کے لوگ رہتے ہیں جو دنیا داری کے حوالے سے کچھ نہیں جانتے. تو ہم نے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے بہت بڑی محنت کی ہے. حالانکہ یہ صرف وہ پروپیگنڈے ہے مدارس کے خلاف. تو ان پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے علماء کرام نے بہت ساری محنتیں کی ہیں، اور انہی محنت کے حوالے سے بعض مدارس میں یہ جدید اصلاحات انہوں نے نافذ کی ہوئی ہیں. اور وہ اصلاحات یہ ہے کہ انہوں نے مدارس کے جو نظام ہے ان کو شعبہ جات میں تقسیم کیا ہوا ہے. ان میں سب سے بنیادی شعبہ تعلیم ہے، جس میں امتحانی نظم و نسق اور اس کے علاوہ ماہانہ و سالانہ اور ششماہی جائزات کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور کامیاب طلباء کو امتحان میں جو کامیاب طلباء ہوتا ہے، اچھے نمبروں سے جو پاس ہو جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر یہاں سے نقد انعام بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی کچھ ضروریات کی چیزیں بھی دی جاتی ہے. یہاں پر ہم نے ایک دوسری چیز ہم نے دیکھی، کیونکہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک چھوٹا سا مدرسہ، اس کو چلانا بہت مشکل کام ہے. یہاں پر طلباء کرام کے لیے کھانے کا پروگرام بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو یہاں یہ کیا بندوبست ہے؟ کیا حکومت کی طرف سے آپ کو کچھ فنڈنگ ہوتی ہے؟ نہیں، حکومت کی طرف سے تو کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جاتا. یہ آج تو یہاں پہ جو یہ بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوا تھا، یہ کینیڈا میں ہمارے ایک بھائی ہیں عبد الرحمن صاحب،
یہ انہوں نے تعاون کیا تھا، ان کی خواہش تھی کہ ان بچوں کو مدرسے کے ان بچوں کو کچھ کھلایا پلایا جائے تاکہ خوش ہو جائیں گے بچے ہیں. تو عبد الرحمن بھائی کا بہت بڑا کردار ہے اس کی تعمیر میں، اس مسجد کی تعمیر میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو صحت عطا کرے اور ان کے والدین کے لیے ان کو بہترین صدقہ بنائے. دیکھنے میں آ رہا ہے اور سننے میں آ رہا ہے جی کہ بہت ہی کم مدت میں ادارہ ایک بہت ترقی کر رہا ہے. جی میرے خیال میں زیادہ کردار ادارے کی کامیابی کے لیے وہ ناظم صاحب کا ہی ہوتا ہے. جی اس کے بارے میں دیگر کس کس ادارے کی تقلید آپ نے کی تاکہ یہ ادارہ ایک بہتر ایک اپنے مقام تک پہنچ جائے؟ یہاں جو جتنی رونقیں بنی ہوئی ہے، یہ تو یہ مسجد کے جو امام ہے مولانا عبدالصمد حقانی صاحب، جو کہ گاؤں تانو کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں، یہ سب سے بڑا کردار انہی کا ہے. انہی کی محنت کا ثمرہ ہے کہ اس مدرسے نے اتنی ترقی کر لی. اور کسی بھی ادارے کی کامیابی کے لیے اس ادارے میں نظام کا ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جہاں پہ نظام نہ ہو تو وہ جگہ اور وہ ادارہ وہ برباد ہو جاتا ہے. یقیناً ناظم اعلیٰ صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی، اور آخر میں جو اس نے یہ بات کی کہ ہر ادارے کو چلانے کے لیے بہترین نظام کی ضرورت ہوتی ہے. یقیناً ان کا نظام بہت ہی بہترین نظام ہے. رب لم یزال سے دعا گو ہے کہ اس ادارے کو مزید ترقی نصیب فرمائے، اور سننے اور دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ یہی مدارس تمہارے مدارس ہے، مدارس کی خوبصورتی تمہاری ہے، ان مدارس کے اندر تمہارے ہی بچے پڑھتے ہیں، یہی مدارس کی آبادی تمہارے بچوں کی آبادی ہے. تو تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے خلوصی نیت سے بھرپور تعاون کرے. تعمیراتی کام بھی شروع ہے، اور یہاں پر کچھ مستقبل کے لیے پلاننگ وغیرہ ہے، منصوبات ہے، وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کی بھرپور تعاون کی ضرورت ہے. آخر میں چینل کو سبسکرائب کیجئے ہر آنے والی نئی ویڈیو تاکہ آپ تک مزید پہنچ سکے. ہمارے ساتھ رہیے. والسلام.